وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد گفتگو ہماری یہاں پہ پہنچی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے کچھ اسماء جو ہیں وہ روایات میں وارد ہوئے ہیں، اور ان اسماء کے بارے میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ وہ اسم با مسمى ہیں، یعنی مناسبت کیا موجود ہے اس میں۔ تو چند ایک مشہور ناموں کے متعلق جو ہے وہ سید کاظم القزوینی رحمہ اللہ کچھ روایات جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں سے ایک نام المہدی ہے، دوسرا الحجت ہے، تیسرا القائم، چوتھا المنتظر، اور ایک ہے صاحب الامر۔ تو ان کے بارے میں کیا روایات نقل کریں۔ سب سے پہلے آ جائیں المہدی کے جو ہے وہ لفظ کے اوپر۔ مہدیون جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ اس میں مفعول ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جس سے ہدایت دی گئی ہو۔ یہاں پہ جو ہے وہ دو تین روایات جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا نام مہدی جو ہے وہ کیوں ہے۔ ایک روایت ہے ابو سعید الخدری سے کہ جو اللہ کے رسول سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم المہدی اسمی، کہ جو مہدی کا نام ہے وہ میرا نام ہے۔ وقال امیر المؤمنین علیہ السلام اسم المہدی محمد۔ یہاں تک جو ہے پوری بات ہوگی کہ مہدی کا جو اصل نام جو ہے وہ محمد ہے، اور مہدی کا نام بھی کیا موجود ہو گیا۔ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ ہم کچھ روایات میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے امور ہیں اور ایسے معاملات ہیں کہ جو مخفی ہیں، اور ان کی جو رہنمائی دی گئی ہے وہ امام زمانہ کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی دی گئی ہے، جن کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مہدی ہیں، یعنی ان کو وہ جو پوشیدہ اور مخفی باتیں ہیں ان کی بھی کیا انہیں ہدایت دے دی گئی ہے۔ قال الامام محمد باقر علیہ السلام اذا قام مہدینا اہل البیت قسم بالسویہ وعدل فی الرعیہ فمن اطاعہ فقد اطاع اللہ ومن عصاہ فقد عصى اللہ وانما سمی المہدی لانہ یہدی الی امر خفی، کہ جب امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا جو مہدی ہے جب آئے گا تو عدل و انصاف کو نافذ کرے گا، جو اس کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اس کی معصیت کرے گا وہ اللہ کی معصیت کرے گا۔ پھر یہ فرمایا کہ انما سمی المہدی، کہ ہمارا جو آئے گا 12واں اسے مہدی کیوں کہا جائے گا؟ اس وجہ سے کہا جائے گا کہ لأنہ یہدی الی امر خفی، کیونکہ اس کو ہدایت دے دی گئی ہوگی، اس کو رہنمائی اللہ کی طرف سے دی گئی ہوگی الی امر خفی، ایک ایسی بات کی طرف کہ جو بات کیا ہوتی ہے مخفی ہوتی ہے، یعنی کچھ ایسی غیبی طاقتوں کی، کچھ ایسی غیبی باتوں کی جو ہے وہ ہمارے آقا کے پاس کیا ہوگی، اللہ کی طرف سے رہنمائی موجود ہوگی۔ اب وہ غیبی باتیں کیا ہیں وہ کیا ہے یہاں پہ ذکر نہیں ہوئی روایات میں، ظاہری بات ہے جب غیبی باتیں ہیں تو وہ ذکر ہو جائیں تو وہ غیب تو نہیں رہے گا، تو ایک مخفی باتوں کی کیا ہے رہنمائی دی گئی ہے، اس وجہ سے کیا ہے مہدی کا نام یہ آیا۔ دوسرا نام جو ہے وہ القائم ہے۔ قائم بالحق، یہ با کے ساتھ اسے جب آپ متعدی کرتے ہیں، ویسے تو قائم کا مطلب کیا ہے کھڑا ہونا، قائم بالحق یعنی حق کو کھڑا کرنے والا، حق کو کیا ہے قائم کرنے والا۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے قیام کیا عدل و انصاف کی خاطر، لیکن جو 12ویں آقا کو جس طریقے سے قیام ہوگا عدل و انصاف کی خاطر، وہ سب سے کیا ہوگا ایک منفرد ہوگا، ایک کیا ہوگا ممتاز اس کی حیثیت ہوگی۔ سب لوگوں نے حق کے لیے قیام کیا، عدل و انصاف کے لیے تاریخوں میں لوگ گزرے، لیکن وہ اس طرح کا قیام نہیں ہوگا کہ جس طرح ہمارے آقا کا کیا ہوگا قیام ہوگا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو کیا کہتے ہیں القائم کہتے ہیں۔ احادیث میں جو ہے وہ اس القائم کی مختلف کیا ہے وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ یہ القائم کا جو ہے وہ نام کیوں پڑا۔ ابو حمزہ صومالی کی روایت مصنف نقل کی کہ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ابن رسول اللہ الستم کلکم قائمین بالحق، کیا آپ سب کے سب جو ہے وہ حق کو قائم کرنے والے نہیں ہیں؟ تو آپ سارے کے سارے قائم ہیں؟ قلت بلا، تو قال بلا، یعنی امام نے فرمایا کہ بالکل ایسی بات ہے کہ ہم سب جو ہے وہ حق کو قائم کرنے والے ہیں۔ تو پھر ابو حمزہ صومالی نے کہا کہ میں نے پھر پوچھا کہ فلما سمی القائم قائما، تو پھر فقط آپ 12ویں کو کیوں فقط قائم کہتے ہیں؟
جب سب جو ہے وہ آپ حق کو قائم کرنے والے ہیں تو فقط 12ویں کو جو ہے وہ آپ قائم کیوں کہتے ہیں؟ تو پھر امام نے جو ہے وہ اس کی وجہ بیان فرمائی۔ اب وہ وجہ سنیے گا، امام یوں کر کے شروع کرتے ہیں کہ لما قتل جدی الحسین صلی اللہ علیہ ضجت الملائکۃ اللہ عز وجل بالبکاء والنحیب، یوں کہ پورا پہلے امام حسین علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا شہادت کا، کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور ملائکہ نے کیا ہے گریہ کی، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزوں نے گریہ کی، الی ان قال، یہاں تک کہ ثم کشف اللہ عز وجل عن الائمۃ من ولد الحسین للملائکہ فسرت الملائکۃ بذالک، پھر اللہ نے کیا کیا، ملائکہ کے لیے جو امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہے، جو امام حسین کی اولاد سے امام آنے ہیں، اس کا کیا ہے پردہ اٹھایا، کاشفہ، وہ ملائکہ کو دکھایا کہ یہ دیکھو جو امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اور جس کی خاطر تم رو رہے ہو، یہ اس کی اولاد ہے۔ تو جیسے اس کی اولاد کو دیکھا ملائکہ نے تو ملائکہ کیا ہو گئے، خوش ہو گئے۔ فَإِذَا أَحَدُهُمْ قَائِمٌ يُصَلِّي، کہ ان میں سے ایک، امام حسین کی اولاد میں سے ایک ایسا تھا کہ جو محراب کے اندر کھڑا ہوا تھا، محراب کے اوپر، محراب کے اندر کھڑا ہو کے جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ فقال عز وجل بذالک القائم انتقم منہم، تو اللہ نے فرمایا کہ اسی قائم کے ذریعے سے میں جو ہے وہ ان سے کیا لوں گا، انتقام لوں گا، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کیا ہے شہید کیا ہے اور قتل کیا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ جو قائم ہے وہ اسی لازم کے معنی میں استعمال ہوا، کہ قائم یعنی کھڑا ہونا، نہ کہ جو ہے وہ حق کو قائم کرنا۔ تو چونکہ امام زمانہ علیہ السلام جو اہل بیت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وہ سب عبادت میں تھے، تو ان میں سے آپ جو ہے وہ قیام کی حالت میں تھے اس ٹائم پہ، جب قیام کی حالت میں تھے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا نام کیا پڑ گیا، القائم پڑ گیا۔ یہ جو ہے وہ ایک روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ جس میں جو ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام سے جب یہی سوال پوچھا گیا کہ لما سمی القائم، کہ قائم کو جو ہے وہ قائم کیوں کہا جاتا ہے، تو امام نے اس کی ایک اور وجہ بیان فرمائی، فرمایا کہ لأنه يقوم بعد موت ذکرہ وارتداد اکثر القائلین بامامتہ، کیونکہ آپ اس ٹائم اٹھیں گے کہ جب آپ کی جو ہے وہ ذکر اور آپ کی یاد کیا مردہ ہو چکی ہوگی، لوگ آپ کو بھول چکے ہوں گے۔ وارتداد اکثر القائلین بامامتہ، اور جو آپ کی امامت کے قائل ہوں گے ان میں سے اکثر لوگ کیا پھر چکے ہوں گے، مرتد ہو چکے ہوں گے۔ یعنی ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ جب بالکل مایوسی کی فضا پھیل جائے گی، اور روایات میں ہے کہ وہ امام ہوتے تھے، سنتے تھے کہ کوئی امام آئیں گے، تو ایسی بات کیا ہے بالکل جھوٹ ہے اور غلط ہے۔ جب اس مایوسی کی کیفیت کے بعد جو اٹھیں گے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو کیا کہا گیا، القائم کہا گیا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ جو معنی ہے وہ معنی کیا ہے، وہ لازم والا ہے، کہ یہاں پہ کیا ہے لازم کے معنی میں ہے سارا۔ تو بہرحال یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو مصنف نے یہاں پہ دو روایات ذکر کی ہیں، اس میں قائم بالحق کی جو ہے وہ تفسیر ہمیں نہیں ملتی، کہ جو حق کو قائم کرنے والے ہیں۔ ایک میں تفسیر اس وجہ سے ملی چونکہ وہ مسجد کیا نام ہے محراب میں جو ہے وہ عبادت کے دوران قیام کیے ہوئے تھے، اور دوسری تفسیر یہ ملی کہ چونکہ وہ اس وقت قیام کریں گے، اس وقت اٹھیں گے کہ جب لوگ جو ہے وہ ان سے کیا ہو چکے ہوں گے، مایوس ہو چکے ہوں گے، اور ان کی امامت کو ماننے والے اکثر کیا ہو چکے ہوں گے، مرتد ہو چکے ہوں گے۔ تو بس یہ دو روایات ہی ذکر کی، مزید کیا انہوں نے کچھ ذکر نہیں کیا۔ تو یہ دو لقب ہو گیا، المہدی اور القائم کا۔ تیسرا لقب جس کے متعلق مصنف نے گفتگو فرمائی وہ المنتظر کا لقب ہے۔ المنتظر اس میں مفعول سے ہم بناتے ہیں انتظر ینتظر سے، منتظر یعنی جس کا کیا کیا جا رہا ہو، انتظار کیا جا رہا ہو۔ اور اس کی وجہ واضح ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے، منتظر کہا جاتا ہے۔ اور یہی بات کیا روایات میں موجود ہے، یہی روایت جو ابھی آخر میں آپ کی پڑھی امام محمد تقی علیہ السلام کی، اس میں ایک سوال یہ بھی ہوا تھا آپ سے کہ لما سمیہ المنتظر، کہ آپ کو منتظر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو پھر اس کی امام علیہ السلام نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ لأن له غیبۃ تکثر ایامها ویطول امدها فینتظر خروجه المخلصون وینکره المرتابون، کیونکہ آپ کی غیبت کے ایام لمبے ہو جائیں گے تو آپ کے خروج کا، آپ کے ظہور کا انتظار کریں گے مخلص لوگ، اور جو شک کرنے والے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، منکر ہو جائیں گے۔ تو یہ منتظر کی وجہ یہ بیان کی کیونکہ آپ کے ظہور کا کیا کیا جا رہا ہوگا، انتظار کیا جا رہا ہوگا۔ یہ تین نام ہو گئے۔ چوتھا جو نام ہے صاحب الامر، اس کو ذکر کیا کہ آپ کو صاحب الامر کیوں کہتے ہیں۔ امر جو ہے وہ یہاں پہ وہی امر اسی معنی میں ہے کہ امر کیا حکم کے معنی میں ہے، طلب کے معنی میں ہے، یعنی جس صاحب الامر یعنی جس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حکم دے سکتے ہیں۔
تو مصنف نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی وہ جو آیت ہے کہ جس میں یہ حکم دیا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور تیسرے نمبر پہ کس کی اطاعت ہے؟ جو تم میں سے صاحبان امر ہیں۔ تو اسی صاحبان امر کی مناسبت سے جو ہے وہ آخری امام کو کیا کہتے ہیں؟ صاحب الامر کہتے ہیں، کہ جب یہ آئیں گے تو اس وقت یہ صاحب الامر ہوں گے، یعنی ان کی اطاعت کرنا واجب ہوگا۔ بس یہ قرآن کی آیت ہی مصنف نے بیان کی، اور اسی سے کیا ہے مناسبت کی وجہ سے صاحب الامر کی کیا ہے وجہ تسمیہ بیان کر دی۔ پانچواں ایک اور لقب اس کو بیان فرمایا کہ الحجت جو ہے وہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی یہ وجہ مصنف نے بیان کی، لأنه حجت اللہ علی العالمین وبہ یحتج اللہ تعالی علی خلقہ، کہ آپ جو ہے وہ تمام عالمین کے اوپر اللہ کی حجت اس وجہ سے ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے سے اپنی مخلوق کے اوپر کیا حجت تمام کرے گا، یعنی وہ جو آخری حجت اللہ کی آئے گی اور لوگوں کو وہ اسلام کے متعلق، دین کے متعلق آگاہی دے گی، ان کے جتنے شبہات ہوں گے، جتنے سوالات ہوں گے، سب کو جو ہے وہ ختم کر دے گی، پھر انسان کے اوپر کیا حجت تمام ہو جائے گی، یعنی ساری چیز انسان کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد اگر وہ انکار کرے گا اسلام کا اور انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کا، انکار کرے گا آپ کی امامت کا، تو وہ ضد میں آ کے کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ علمی طور پہ اشتباہ کا شکار ہو گیا، اس سے بات سمجھ نہیں آ سکی، ساری بات اس کے کلیئر ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ تو وہ کلیئر اور واضح کیسے ہوگی کہ کیا جو ہے وہ اللہ ہر کسی کے اوپر حضرت جبرائیل کو نازل کرے گا کہ وہ جا کے اسے سمجھائیں گے؟ تو اس طرح تو نہیں ہوگا، بلکہ وہ حجت خدا یعنی وہ 12ویں امام ہوں گے جو آ کے لوگوں کے لیے کیا ہے ہر چیز کو کیا کریں گے؟ واضح کریں گے، ہر دین کو واضح کریں گے، قرآن کو زندہ کریں گے، ہر چیز لوگوں کے سامنے واضح کر دیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ حجت تمام ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد مصنف نے کہا کہ اس کے علاوہ اور بھی آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں کہ جس کی اگر ہم تفصیل بیان کریں تو کتاب کیا ہو جائے گی؟ لمبی ہو جائے گی، لہذا اس موضوع کو وہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور آگے انہوں نے عنوان باندھا ہے کہ الدخول فی صمیم البحث، کہ اصل جو بحث اور گفتگو ہے اب ہم اس میں کیا ہو رہے ہیں؟ داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ وہ جو انہوں نے ابھی گفتگو جو شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہم آپ کے متعلق ہے احادیث جو ہے وہ اکٹھی کریں گے کہ احادیث نبوی میں جو ہے وہ آپ کا ذکر کہاں کہاں پہ آیا۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جو ہماری اپنے شیعوں کی کتابیں ہیں اس کو کیا ہم چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ امام مہدی عجل اللہ فرج شریف کے عقیدے کے متعلق کسی قسم کو کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہم جو ہے وہ مرکزی حیثیت کس کو دیں گے؟ ابھی جو ہم گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں جو اہل سنت کی کتابیں ہیں وہاں سے ہم کیا کریں گے؟ احادیث ذکر کریں گے، اور بہت ساری حدیثیں جو ان کے ہاں صحیح ہیں، معتبر ہیں، ان کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں امام زمانہ کے متعلق، وہ کیا اکٹھی کریں گے۔ پھر اس کی جو ہے وہ 2 کیٹیگری انہوں نے بیان فرمائی کہ کچھ احادیث جو ہے وہ اجمالی ہوں گی کہ جس میں کلی طور پہ مثال کے طور پہ ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے 12 خلیفے ہوں گے، اس طرح کی حدیث وہ سب سے پہلے لے کر آئیں گے۔ پھر وہ تفصیلی حدیث بھی لے کر آئیں گے کہ جس میں باقاعدہ جو ہے وہ آپ کا نام بھی کیا ہوا ہے؟ ذکر ہوا ہے۔ تو یہ گفتگو جو ابھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہوگی، اس میں جو ساری کی ساری گفتگو کا محور ہے وہ اہل سنت والجماعت کی معتبر ترین کتابوں سے، صحاح کتابوں سے امام زمانہ کے متعلق اجمالی اور تفصیلی احادیث کا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ ایک لمبی بحث ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہم ان احادیث کا کیا احاطہ کر سکیں اور ان کو کیا بیان کر سکیں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔